وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انفال درس نمبر 750 آیت نمبر 20 سے 23. آج کا موضوع، کیا ہم حکم الہی کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 20. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا. وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی عمل نہیں کرتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے وہ مخلوق ہے جو گونگے اور بہرے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے. سامعین اکرام، سورہ انفال ہے اور اس میں اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، جو پہلا حصہ تھا نا، یعنی اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے جو صورت ہے اس کے شروع میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح جوئی رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وہی مضمون چلا رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ پہلی نمبر آیت میں یہ مضمون ہے اور وہی مضمون چلا رہا ہے. آج کا سبق بھی آپ نے سنا، پھر مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی، اور آج کا مضمون بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اس کے حکم سے سرتابی نہ کرو حکم سننے کے بعد. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں،
کہ انسان کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے. ہماری انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ زندگی اللہ کے حکم یعنی کے مطابق گزارے، یعنی حکم سنے اور اطاعت کرے. وقالو سمعنا و اطعنا، مومن کی یہ صفت ہے. سورہ بقرہ میں ہم آخری رکوع میں آپ دیکھیں وقالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. تو یہ بات تو دیکھیں ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی، نہ ہمارے پلے پڑتی ہے. میں آج کے 2020 کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ اطاعت کے لیے تیار ہیں. مسئلہ تو بہت زیادہ بگڑ گیا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ بھئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی عمل نہیں کرتے. یہاں تو ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے درس یا کسی کی بھی درس یوٹیوب پہ جو پڑے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور ایک بیکار سی پوسٹ ہوگی اور ظاہرداری کی پوسٹ ہوگی. دیکھتے ہی دیکھتے اس پہ کمنٹس کی بہار ہوتی ہے، ہزاروں کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی عجیب سی صورتحال ہے. یعنی لوگ قرآن پاک سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں صرف یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، آپ خود دیکھ لیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ قرآن کو ہدایت کی کتاب ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے. آپ جو جواب بھی دیں، لیکن میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے قرآن سے ہدایت نہیں لینی، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. ہمیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے واسطہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ، ہمیں رسول کے طریقے، رسول کی سنت یا اللہ کے حکم سے کیا واسطہ ہے؟ یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں. زبان قال سے تو زبان قال سے کیا ہے، وہ رٹے رٹائے جملے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نہ آپ نے سوچا ہے کبھی، نہ قبول کیا ہے اسے، نہ کلمہ طیبہ کے مطلب کو ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر جان بھی گئے تو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، اگر جان بھی گئے کہ ہاں مقصود اللہ ہے اور معبود بھی وہی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، لیکن یہ بندگی کرنے کے لیے کوئی عجیب سی صورتحال ہے نا، آپ دیکھ لیں. اور اس کی وجہ کیا ہے وہ تو اللہ نے بیان کی ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا فلا تغرنکم الحیات الدنیا. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو یہ ساری وجوہات ہیں سامعین کرام. بہرحال قرآن تو اپنی جگہ ہے، اس کے احکامات اپنی جگہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے کہ دیکھو تم نے سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے، تمہیں ہیل اور حجت سے یعنی جرح کی، کوئی احکامات الہی میں جرح کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم تو ہماری تو ایک الگ صورتحال ہے، اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. لیکن مومنوں کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم. تو اس وقت دیکھیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اور دوسرا ایک کثیر انبوہ کثیر ہے جو کہ نہ اللہ کی سننے کے لیے تیار ہے اور نہ سننے کے لیے تیار ہے. اور یہ جو 2-3 میں نے آیات پڑھی ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 22 ہے ہمیں گونگا اور بہرا کہا ہے. گونگا، بہرا اور گونگا کہا ہے، اور ہمیں یہ کہا ہے کہ تم لوگ عقل سے کام ہی نہیں لیتے. اور یعنی یہ 22 نمبر آیت تک یہ 3 آیت ہم نے پڑھی ہیں، 20، 21، 22. اس میں سارا حال ہمارا بیان ہو رہا ہے، اور ہم اس وقت شریر ترین مخلوق ہیں
اللہ تعالیٰ کی کتاب کے یعنی واسطے سے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین قسم کی مخلوق ہیں ہم، کہ ہم نہ عقل سے کام لے رہے ہیں اور عقل سے کام نہیں لے رہے، اور ہم بہرے بن چکے ہیں، ہم گونگے ہیں، ہم گونگے ہیں. یہ تو میں اگر کوئی بین الاقوامی مثال دوں پھر آپ محدود کر لیں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں دو شخص، جس سے ایک معاشرہ ترتیب پاتا ہے، میاں اور اس کی بیوی جو ہے، یہ حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حق سننے کے لیے بھی تیار نہیں. ہم نے بہرا کیا ہوا ہے، ہم نے عملی طور پہ کانوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہم قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت یعنی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بگڑے گا نہیں، معاذ اللہ، ہو ہی نہیں سکتا. غنی حمید ہے، وہ ہر تعریف سے پاک ہے، ہر یعنی تمام تعریفیں تو اسی کے لیے ہیں. اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس کی بات سنیں یا نہ سنیں. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ ساری باتیں، یہ جو 3 آیاتیں میں نے خاص طور پہ پڑھی ہیں، تو اطاعت اور اطاعت کی تو ضرورت ہمیں ہے. سامعین کرام، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. حکم سننے کے بعد اس کے حکم سے سرتابی مت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. ہم تو سنتے ہیں اور پھر سرتابی کرتے ہیں، بات ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے. تو بہرحال یعنی دیکھیں، ہمیں دیکھنا ہوگا، سننا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور اپنی حقیقت کو ہم نے دیکھنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں مرنا تو ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن میں نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی مرنا ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا اور تمہیں اپنے اپنے اعمال کی جزا اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اب ٹھیک ہے، اگرچہ ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو، ہمارا یقینی نہیں ہے. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے. تو ایسی صورتحال میں تو بات بہت ہی بگڑ جاتی ہے اور یعنی خرابی کی طرف اصل میں بات جا رہی ہے. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم اس کی بات سے منہ نہ پھیرو، یعنی سننے کے بعد تم اس سے سرتابی نہ کرو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اور ان لوگوں کی مانند نہ بنو جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور وہ سننے کے لیے یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سارا ہمارا حال ہے سامعین کرام. اور یہ بھی میں نے آپ کو کہہ دیا، ان شر الدواب، مخلوقات میں جو شریر ترین مخلوق وہ ہے کون؟ ہم، جو ہم گونگے ہیں اور بہرے ہیں. السم کہتے ہیں بہرے کو، بکمن کہتے ہیں گونگے کو. یعنی ہم حق دیکھیں، حق نہ سننے کے لیے تیار ہیں اور پھر بولنا بھی ہم نہیں چاہتے، حق بولنا نہیں چاہتے. ہم جو معاملات جو زندگی گزار رہے ہیں نا، اس میں ہمیں بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن ہم باطل پر عمل کرتے ہیں اور حق نہ بولتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں اور نہ ہم عقل سے کام لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو انہیں سننے کی توفیق دے دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ. اور اگر وہ ان کو
سنوا دیتا لتولوا، تو وہ اپنا رخ پھیر لیتے، یعنی بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے، وہم معرضون، اعراض کرتے۔ اس میں دیکھیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے۔ دراصل دیکھیں انسان اپنے متعلق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی مخلوق بنایا ہے کہ یہ خود اپنی بربادی یا کامیابی کے بارے میں اس کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے لیکن اسے مجبور پیدا نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے دنیا میں بھجوایا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردستی کرتا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اب ایک انسان جب اپنے بقائی میں یہ ہوش و حواس حق سے منہ پھیر کے، اللہ سے منہ پھیر کے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لے، تو پھر اس کو کوئی طاقت ہدایت دے نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی بقائی میں ہوش و حواس دنیا سے رخ پھیر کر اللہ کی طرف کر لے تو اب اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، او کما قال، ایسی آیت ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تفسیر میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی کہ آپ اپنی مرضی سے اگر ایک راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اگر آپ نے گمراہی کا راستہ پسند کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نہیں دے گا، قانون ہی نہیں ہے اس کا، زبردستی ہدایت تو ہے نہیں۔ اور اگر ہم نے یعنی قرآن، اب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے، یہ آیت نمبر 23 میں وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کو سناتا بھی تو پھر بھی یہ منہ پھیر لیتے بے رخی کے ساتھ، اعراض کرتے۔ اب اس کا اب دیکھیں وہاں شان نزول کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، مدینے کی بات کر رہا ہوں۔ مدینے میں غزوہ احد میں جو 300 لوگ جو تھے حضور عین لڑائی کے وقت حضور کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا بظاہر وہ صحابہ کرام نہیں تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ ظاہری فتوے تو سارے لگتے تھے، حالت ایمان میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ بن گئے، لیکن وہ دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، جیسے کہ ہمارے دل میں نہیں ہے ایمان۔ تو ہم تو قرآن سنتے ہیں، وہ بھی قرآن سنتے تھے، لیکن پھر بھی وہ عین لڑائی میں ساتھ چھوڑ گئے۔ ہم تو اس وقت میدان کارزار کھلا ہوا ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، لیکن وہ جنگ کرے گا کون؟ ہم تو پہلے سے کفر اور الحاد کا ساتھ دینے والے ہیں، باطل کی مدد کرنے والے ہیں۔ باطل یعنی ظاہر پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اور ہم آخرت سے تو ہم نے منہ پھیر لیا ہے۔ قرآن کیا ہمیں سنائی نہیں دے رہا کہ پرایا مال مت کھاؤ؟ مثال کے طور پہ پرایا مال مت کھاؤ اور حرام مت کھاؤ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں نہیں سنائی دے رہی کہ بھئی الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے منہ رخ پھیر لیا ہے۔ یہ تو میرے اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ محکمہ مال، یہ جو پٹوار وغیرہ کا، ان کے دفتر میں کمپیوٹرائز ہو گیا آج کل سب، پھر بھی وہ ایک حدیث انہوں نے بڑا بینر لگایا، الراشی والمرتشی فی النار، اور اسی جھنڈے تلے جو ہے وہ سارا کام ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سر، یہ معاشرہ جو ہے یہ تو آپ مسلمان سمجھتے ہیں، حقیقت میں ایمان کا ایک ذرہ ہمارے دل میں موجود نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہم نے منہ پھیر لیا ہے اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے، قرآن سے۔ ہمارا رخ اب دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا کے پرستار ہیں۔
دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہماری دوڑ دنیا کی طرف۔ ہو یہ تو بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ قرآن کی دیکھیں ہر آیت ہمارے خلاف آ رہی ہے۔ بدر کا یہ مضمون ہے، یہ مومنوں کا نہیں ہے، لیکن ہم پہ فٹ آ رہے ہیں اور ہم شریر ترین مخلوق قرار پا گئے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین، اس میں دیکھیں آیت نمبر جو 22 ہے، اس میں کسی اس کا تذکرہ نہیں ہے، کسی مذہب کا، کسی دین کا، نہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، کسی کا نام نہیں لے رہا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 20 جو ہم نے شروع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اسی طریقے سے، یعنی اسی کیٹیگری میں یہ تمام جو 3 آیت میں نے پڑھی ہیں آیت نمبر 22 تک، یہ اسی کیٹیگری میں یہی لوگ مخاطب ہیں جو بظاہر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے پر عمل کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ دیکھیں 20 نمبر، تھوڑا سا دیکھیں آپ آیت نمبر میں جب آپ کو بتاؤں تھوڑا سا دیکھ لیا کریں، قرآن پہ نظر دوڑا لیا کریں، یہ بہتر ہے۔ دیکھیں آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا وقت آپ دے رہے ہیں نا، تو قرآن کے مضمون کو آپ ٹیکسٹ کو بھی دیکھا کریں۔ آیت نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں، اور آپ بس آنکھیں بند کر کے سنے جا رہے ہیں، یا آپ کسی کام میں مصروف ہیں، آلو کی ترکاری پکا رہے ہیں، یا خاتون خانہ ہے انہوں نے لگایا ہوا ہے، تو ایک کام، ایک وقت میں ایک کام، اور یہ تو دیکھیں 30 منٹ کا درس ہوتا ہے اندازاً، تھوڑا سا کم بیش اگر ہو سکتا ہے تو اتنا تو نہیں ہے، اتنا تو آپ وقت دے سکتے ہیں۔ بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت نمبر 20 سے تمام مضمون کا مخاطب جو ہے یہ ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین۔ اب یہ دیکھیں یہ سارا ایک تسلسل ہے، تمام آیات کا جو ہم یعنی 23 نمبر تک پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں ایک تسلسل ہے کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جنہوں نے کہا کہ ہم سنتے ہیں لیکن وہ سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بے شک تمام مخلوقات میں شریر ترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ ہے جو گونگے ہیں اور بہرے ہیں، اور وہ عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ان کو سنا دیتا۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو اس آیت میں بتاؤں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، یعنی اگر ان کے کوئی دل میں بھلائی ہوتی۔ یہ دیکھیں اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، جیسا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اب سارا ارادہ اور یعنی جنگ لڑنے کا ارادہ کیا کس نے؟ مسلمانوں نے کیا، لڑنے کا ارادہ، کافروں کو مارنے کا ارادہ، تلوار کس نے اٹھائی؟ ظاہر ہے کہ یہ جو بھی تھے ہتھیار ان کے پاس، تو انہوں نے قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میں نے تمہارے ہاتھ سے قتل کیا۔ یہ اس قسم کی آیت ہے۔ تھوڑا سا دیکھیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے سمجھ کی قرآن میں، تو آپ سمجھنے کی کوشش۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو اعتراض پیدا ہوگا، بظاہر اعتراض پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، اگر خیر ہوتی تو میں انہیں سنوا دیتا۔ بظاہر یہ جملہ جو ہے اس پہ بظاہر اعتراض آتا ہے، لیکن تھوڑی سی اگر آپ عقل استعمال کریں، اور تو وہ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کی بتا دی ہے کہ اگر اللہ کے یعنی اگر یہ خود
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتے، نیت کر لیتے کہ میں نے ماننا ہے حکم، تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید سمجھنے کی توفیق دے دیتا. وہ سننے کی نیت انہوں نے کی، سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کر دیتا. لیکن اگر اسی حالت میں یہ جو اس وقت ان کی حالت ہے منافقوں کی، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر وہ سن بھی لیں پھر بھی وہ منہ پھیر لیں گے اور اعراض کریں گے. تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین اکرام. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. جی ترجمہ سنا دیں. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کی مخلوق ہے وہ جو بہرے اور گونگے ہیں اور جو عقل سے کام نہیں لیتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر وہ بھلائی کے بغیر ان کو سنوا دیتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر لیتے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔